تشيل رقم تعمل شيء. आज हमने सूरह अल-फतह की आयत 19 से तिलावत और तर्जुमा शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम वअथाबहुम फ़तहन क़रीबा वमग़ानिम कसीरतन याख़ुज़ूनहा वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन ताख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़्फ़ अयदियन नासि अन्कुम वलितकूना आयतन लिलमुमिनीना वयहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीमा। वउख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहाता अल्लाहु बिहा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लवुल अदबार थुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वअयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कता मिन बादि अन अज़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिया माकूफ़न अन यबलुग़ महिल्लह वलौला रिजालुन मोमिनून व निसाउन मोमिनातुन लम तालमूहुम अन ततऊहुम फ़तुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिग़ैरि इल्म लियुदख़िलल्लाहु फ़ी रहमतिही मन यशाअ। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। इज़ जअलल्लज़ीन कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यत हमिय्यतल जाहिलिय्यति फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मुमिनीन वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा वकानू अहक़्क़ बिहा वअहलहा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रूऊसकुम वमुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. لقد معنوں پر زور دینے کے لیے بھی آتا ہے اور ماضی قریب کے لیے بھی. تو یہاں میں نے اس کا ترجمہ زور کے معنوں میں کیا ہے. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکونت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا فرمائی. یہاں مومنوں پر سکینت اترنے کا ذکر ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت کا ذکر نہیں، جبکہ آغاز ہی میں اس صورت کے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا ذکر ہے. کیوں جی؟ یہاں آغاز میں ہے یا دوسری جگہ جو سورہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے، غار میں چھپے ہوئے تھے جب، وہ عذاب میں ہے؟ سکینت والا ذکر میں نے کہہ دیا نا، پہلے ذکر ہے. اس شروع کے آغاز میں تو غالباً ذکر ہے. ہاں ہاں، اسی صورت کے شروع میں ہے نا. اچھا، فی قلوب المومنین ہے اور یہاں صلہ بدل گیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، ان پر سکینت اتاری ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ قابل توجہ ہے، جو میں نے کہا تھا شروع میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کا، وہ غلطی سے کہہ دیا تھا. وہی مومنین جن کا یہاں ذکر چل رہا ہے ان پر اللہ نے سکینت اتاری. ان کا اسی صورت کے شروع میں اس طرح ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں سکونت اتاری. کیوں جی؟ یہی ہے نا. یہ فرق کیا ہے؟ صلے کا کیوں فرق ڈالا گیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. اصل جو بنیادی مسئلہ حل طلب ہے وہ یہ ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اس غار میں پہاڑی کھو میں چھپے ہوئے کسی اضطراب میں مبتلا نہیں تھے. اور چونکہ آپ کو اضطراب تھا ہی نہیں، کامل یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اس لیے آپ پر کسی سکینت اترنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. مومنوں کے دل میں اضطراب تھا، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بس یہ دلچسپ صورت حال ہے، یہ دو مختلف زاویوں سے دیکھی جائے تو عجیب معلوم ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کسی سکینت اترنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کلیتاً محفوظ جانتے تھے. مومنوں کو ضرورت تھی سکینت کی، لیکن اپنی جان کی خاطر نہیں. میرا یہ یقین ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے باتوں سے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کہ خدا نہ خواستہ آپ کو غضب نہ پہنچ جائے. اب تحت شجرہ والی بات ہو رہی ہے. یہاں
مومنوں کے لیے فیم کی بجائے علا کا صلہ استعمال ہوا سکینت کے لیے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم، وہ اس جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. بس وہ جو دلوں میں تھا اس کے نتیجے میں سکینت اترنی چاہیے تھی ان پر، کسی اضطراب کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں جو تھا اس کی جزا کے طور پر. بس یہ دونوں جگہ سکینت کا لفظ آیا ہے مگر الگ الگ مفہوم لیے ہوئے ہے. کیونکہ مان فرمایا انزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اس وقت جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کو سکینت کے، ان کے دلوں میں جو سکینت اتاری ہے اس کے ثبوت کے طور پر اس سکینت کی ساتھ منسلک بات جو جزا بھی کہہ سکتے ہیں، اصابہم فتحا قریبا، ان کو ایک قریب کی فتح عطا فرمائی. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سے اموال غنیمت بخشے جن کو وہ حاصل کر رہے تھے. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب بزرگی والا، ہر غالب سے بڑھ کر غالب، مکرم اور حکمت والا ہے. یہاں مغانم کثیرۃ یاخذونہا کے متعلق یہ خیال گزر سکتا ہے کہ جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اس وقت تو یہ مغانم حاصل نہیں کر رہے تھے. بس یہاں اس کے ساتھ جوڑا کیوں گیا ہے؟ سکینت اتاری اور ساتھ ہی وہ مغانم عطا فرمائے جن کو وہ حاصل کر رہے تھے اور قریب کی فتح بخشی. یہ جو فاصلے ہیں وقت کے، اس آیت کی روح سے تو یہ فاصلے مٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سکینت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، اس وقت جب وہ بیعت کر رہے تھے کچھ ان کے دلوں میں گھبراہٹ بھی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ہاتھ پر بیعت تو کر رہے تھے مگر یہ غم تھا کہ ہم فتح مکہ نہیں کر سکے. اس لیے وہاں سکینت اترنے کی وجہ میرے نزدیک ایک یہ بھی ہے. دل میں جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کے نتیجے میں سکینت اترنا ایک جزا بن جاتی ہے، مگر ایک ضرورت بھی تھی بہت، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے وقت میں بیعت کرنا جب کہ وہ فتح مکہ سے محروم ہو گئے تھے اور اس سے متعلق جو سامان غنیمت تھا جو ہو سکتا تھا اس سے بھی محروم ہو گئے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو اور فتوحات عطا کر دیں تاکہ وہ فکر جاتا رہے اور مغانم کثیرہ بھی ہاتھ آئیں جو جن کا تصور شاید کسی ذہن میں ہوگا، مگر در حقیقت وہ مکے جانے کے لیے مغانم کی خاطر نہیں جا رہے تھے، صرف فتح ان کے پیش نظر تھی. مگر اللہ نے فتح بھی بخشی اور مغانم بھی عطا فرما دی، یہ ترجمہ پیش کر سکتے ہیں اس کا. اور مغانم کثیرہ بھی عطا کیے. یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے، فتح مکہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ کچھ تھوڑے عرصے میں مگر جلدی بعد ہوا ہے. اس لیے فتح قریبا فرمایا ہے، ایک جلد آنے والی فتح عطا کی ہے، ورنہ وہیں فتح نہیں ہوئی. جلد ظاہر ہونے والی فتح قریب کا ترجمہ کر سکتے ہیں. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اس کا تو ترجمہ ہوتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا. علاوہ ازیں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے، جو فتح عطا ہو گئی اس کی تو بات ختم، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے مغانم کثیرۃ تاخذونہا، بہت بڑے مغانم کا
جو فتوحات کے نتیجے میں ملتے ہیں. بس جب مغانم کثیرہ کا وعدہ ہوا تو فتوحات کا وعدہ ساتھ ہی ہو گیا، کیونکہ مغانم ملتے ہی فتوحات کے بعد ہیں، جن کو تم بڑھ بڑھ کر لوگے ان مغانم کو. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ جو مغانم اور فتح کی بات ہے یہ فوری طور پر تمہیں عطا کی جانے والی تھی، تاکہ آئندہ مغانم پر بھی اور آئندہ فتوحات پر بھی کامل یقین پیدا ہو جائے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ یقین والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس آیت سے واضح ہو رہی ہے. یہ سب باتیں اس طرح سے تھیں تاکہ تمہیں آئندہ فتوحات کے متعلق کامل ایمان نصیب ہو جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اب اس کے بعد پھر اور فتوحات کا سلسلہ ایک چل پڑا ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، نیز کچھ دوسری فتوحات ہیں جو ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوئیں. قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قادر ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس سے مراد وہ اسلام میں فتوحات کا جاری ہونے والا وہ سلسلہ ہے جس نے قیامت تک چلنا تھا، اور ان کو ان فتوحات پر خود قدرت کوئی نہیں تھی. احاط اللہ بہا سے مراد یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کی طرح اللہ نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ قطعی ہونے والی فتوحات ہیں. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں جنہوں نے کفر کیا. قتال کریں کی بجائے کریں گے کا مفہوم اس میں ہے، یعنی اگرچہ شرط ہے مگر پیشگوئی بھی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ یا جب وہ لوگ قتال کریں گے جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر جائیں گے. وَلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے؟ اگر یہ اس کا نتیجہ نکالا جائے تو کچھ مشکلات بھی پیش آئیں گی. بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے غیروں سے قتال کیا ہی نہیں، اس لیے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس کا یہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا وہ ترمیم کا محتاج ہے. اگر یہ تجھ سے قتال کریں، یہ ترجمہ آنے والی آیت کی روح سے زیادہ برمحل دکھائی دے رہا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لوگ، یہاں ترجمے میں نے اگر ہی لکھا ہوا ہے، اس تو زبانی یہ خیال گزرا تھا کیونکہ عملاً یہی کچھ ظاہر ہوا تھا بعد میں، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے. پیشگوئی کا رنگ نہیں، سنت اللہ کے طور پر بیان ہوا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جب بھی خدا والوں نے غیروں سے قتال کیا ہے تو لازماً غیر پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں. حضرت داؤد
کے ज़माने में भी यही हुआ, हज़रत सुलेमान के ज़माने में भी यही हुआ, और पहले सब अम्बिया की तारीख़ से आप देख सकते हैं कि जब भी उनका गैरों से क़िताल हुआ है हमेशा गैर पीठ भाग गए हैं। इसीलिए फरमाया सुन्नत अल्लाह लती क़द खलत मिन क़ब्ल, ये बात लाजमन होकर रहने वाली है क्योंकि अल्लाह की ऐसी सुन्नत है जो पहले भी गुजर चुकी। वो लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तू अल्लाह की सुन्नत में हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं पाएगा। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ ऐदियकुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम बिबत्न मक्का, और वही है जिसने उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे वादी मक्का में रोक दिए, बाद इसके कि तुम्हें उन पर कामयाबी अता फरमाई। यहाँ रोक दिए या रोक दिए थे, पढ़ते वक्त लगता है थे शामिल होता तो ज़्यादा बरमहल था, थे डालने यहाँ। और वही है जिसने उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे वादी मक्का में रोक दिए थे, बाद इसके कि तुम्हें उन पर कामयाबी अता फरमाई, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। हुमुल्लज़ीना कफ़रू व सद्दुकुम अल मस्जिदिल हराम वल हदिय माकूफ़न अन यबलुग महल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम और क़ुरबानी से रोक दिया जो अपने मज़बा के महल तक पहुँचने से महरूम कर दी गई। ये अब फ़तह मक्का के दौरान वाक़या, जो सुलह हुदैबिया के दौरान होने वाला वाक़या है, ये उसको फिर अब दोहराया जा रहा है। फिर ये वो लोग जो कुफ़ार हैं, इनका मसलक ही टेढ़ा है, हमेशा से हक़ की मुखालफत करने वाले लोग हैं, और उनसे वही सलूक होना चाहिए था जिसका ऊपर गुजर चुका है, ज़िक्र गुजर चुका है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम और क़ुरबानी से रोक दिया जो अपने ज़िबा के महल तक पहुँचने से महरूम कर दी गई। और ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ना होते जिन्हें ना जानने के बायस तुम अपने पाँव तले कुचल डालते, तो उनकी तरफ से लाइल्मी में तुम्हें अपनी कमज़ोरियों के नंगा हो जाने की मुसीबत देखनी पड़ती। ये आयत ऐसी है जिसको ज़रा तहम्मुल से गौर करते हुए समझने की ज़रूरत है। हुमुल्लज़ीना कफ़रू व सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिय माकूफ़न अन यबलुग महल्लाह। सवाल ये है कि आगे जो आयत का हिस्सा है क्या इस बात के जवाज़ में है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने उनसे क़िताल से रोक दिया अहले मक्का से कि कहीं वो लोग जो बीच में छुपे हुए मोमिन थे जिनका तुम्हें इल्म नहीं था वो भी न कुचले जाते। अगर ये मतलब लिया जाए तो वो कुरान करीम की बुनियादी तालीम जिसकी रूह से आन वसल्लम रुके थे कि क़िताल करते हुए दाखिल नहीं होना, उसके ख़िलाफ़ एक और बात आ जाएगी, उसके ख़िलाफ़ आ जाएगी ये बात। मेरी मोहन साहब समझें आप लोग, इसलिए वो तर्जुमा होना ही नहीं चाहिए, यहाँ हो सकता ही नहीं, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने जो रोका वो इस आयत करीमा के नतीजे में रोका है कि रास्ता साफ़ हो तो जाना है, रास्ता साफ़ हो तो क़त्ल व गारत करते हुए हज फ़र्ज़ नहीं होता। समझ गए? जब ये बात है तो इस आयत से जो ये शुबा पड़ता है बाज़ लोगों को कि महज इसलिए रोका गया था क़िताल से कि बाज़ छुपे हुए मुसलमान न क़त्ल हो जाएं, ये बात दुरुस्त नहीं बनती। अब इसको पूरी आयत को गौर से पढ़ें तो फिर इसका कुछ हल समझ आएगी। अगर
ایسے مومن اور مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں نہ جاننے کے باعث تم اپنے پاؤں تلے کچل ڈالتے، تو ان کی طرف سے لا علمی میں تمہیں اپنی کمزوریوں کے ننگا ہو جانے کی مصیبت دیکھنی پڑتی۔ اسی طرح اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر وہ نتھر کر الگ ہو چکے ہوتے تو ضرور ہم ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب دیتے۔ یہاں جو آیت کا نتیجہ نکالا گیا ہے اس نے پہلے مسئلے کو صاف حل کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ اس صورت میں ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ انہیں ہم عذاب دیتے۔ تو اہل مکہ پر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا اس کی وجہ وہ مومن ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اسی آیت نے نتیجہ ایسا نکال دیا کہ جو پہلے کم فہمی کے نتیجے میں ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کو بالکل رفع کر دیا۔ قتال سے روکنے کی وہ وجہ نہیں بنے تھے، قتال سے روکنے کی وہی وجہ ہے جو آیت واضح اور کھلی ہے کہ حج کے لیے قتال کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا۔ وہ جو بیچ میں چھپے ہوئے لوگ تھے ان کے نتیجے میں مکے پر عذاب نہیں نازل ہوا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ تک یہی واقعہ ہے۔ اور بعض نادان یہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں تو ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا اللہ تعالیٰ؟ تو ان کے پتھراؤ ان پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ چند مومن بندے تھے جو ان میں چھپے ہوئے موجود تھے۔ اور حضرت ابراہیم والا وہ واقعہ علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو لوط کی بستی سے تعلق میں تفصیل سے بائبل میں درج ہے۔ چند مومن بندوں کے نتیجے میں بھی حضرت ابراہیم کی استدعا یہ ہے کہ اے خدا تیری رحمت سے تقاضا یہ ہے کہ عذاب کو ٹال دے۔ گنتی کرتے کرتے کم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری کچھ پیش نہیں جائے گی۔ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے میں اتنے معمولی بھی نہیں ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے اس سے بھی کم تعداد ہے۔ تو اس لیے یہ ان آیات کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ بندے وہاں نہ ہوتے تو مکے والوں کو ضرور عذاب کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسی ضرور کے مفہوم کی ایک اور آیت بھی تائید کرتی ہے جس میں کہ اگر تو ان میں نہ آتا تو ہم ضرور تو ان میں نہ، ہاں وہ تو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ تو آن حضرت کے ہوتے ہوئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اب باقیوں کی باتیں ہیں جو نسبتاً کم درجہ رکھتے ہیں مگر ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کرنا تھا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیت، جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں غیرت کا یعنی جاہلانہ غیرت کا مسئلہ بنا بیٹھے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیت، یہاں مسئلہ بنا کا مفہوم شامل حال ہے اس مضمون میں۔ جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں غیرت کا یعنی جاہلانہ غیرت کا مسئلہ بنا بیٹھے تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت اتاری اور انہیں تقوی کے کلمے سے چمٹائے رکھا۔ یہ جو مخالفین مکہ تھے صلح حدیبیہ کے دوران جب جو واقعہ گزرا ہے اس میں انہوں نے اپنی حمیت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، یعنی جاہلانہ حمیت کا۔ اس وقت مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقوی سے چمٹائے رکھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ کلمۃ التقوی سے چمٹنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اسی کے نتیجے میں باقی مومنوں کو تقوی سے چمٹنے کی اہلیت نصیب ہوئی۔
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس نے مومنوں سے ایک بریت بھی فرما دی ہے. وہ بریت اس طرح مومنوں کی بریت بھی فرما دی ہے. وہ وقتی واقعہ جس میں انہوں نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا انکار کر دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کے طور پر پیش نہیں کر رہا کہ وہ تقوی کے اہل اور حقدار ہی نہیں تھے. وہ ایک وقتی طور پر جذبات سے مغلوب ہونے کا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے نظر انداز فرما دیا. لیکن ان میں جو مومن شامل تھے وہ سارے واقعتاً اہل التقویٰ تھے اور اس بات کے حقدار تھے کہ انہیں متقی قرار دیا جائے. واللہ بکل شیء علیما، وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ان کا تقویٰ، تب خدا نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے. سرسری نظر سے دیکھنے والا ایک الٹ فتویٰ دے سکتا تھا، جیسا کہ بعض شیعوں نے ان لوگوں پر اعتراض کیے اور کہا وہ تقویٰ سے دور ہٹ گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رویا حق کے ساتھ سچ کر دکھائی کہ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوگے. اب اس وقت جنگ حدیبیہ کے موقع پر اگر قتال کی حالت میں داخل ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی رویا نعوذ باللہ جھوٹی نکلتی. جس رویا کی بنا پر صحابہ قتال کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو خیال ہی نہیں گزرا کہ اس صورت پہ تو وہ خود نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رویا کو جھٹانے والے ثابت ہو جاتے. رویا یہ تھی کہ تم امن کی حالت میں داخل ہو گئے. بس تمام باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والی ہیں. لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، جب وہ وقت آئے گا کہ امن کی حالت میں تمہارا جانا مقدر ہو اس وقت وہ رویا پوری ہوگی، اس سے پہلے نہیں. اس حالت میں محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، تم اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے ایسی حالت میں داخل ہوگے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اللہ تعالیٰ وہ اس کا علم رکھتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، بس اس نے اس کے بعد قریب ہی میں ایک اور فتح مقدر کر دی. سمجھیں، وہ فتح مقدر کرنا ان کے لیے ایک قسم کا وہ دل بہلانے کے لیے ایک سامان تھا، ورنہ فی الحقیقت تو اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی. وہ تمام تر باتیں بین ہی لفظاً پوری ہوئی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی. اس لیے اگر کسی دل کو مزید ایمان کی ضرورت تھی کہ یہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی، ان کے لیے تالیف قلب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ جو چھوٹی چھوٹی نزدیک کی فتح ہیں انہیں پر انحصار نہیں ہے، انہیں پر اکتفا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک نمونہ دکھایا فتح مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کی جن جزاؤں کا ذکر ہے اس میں سے ایک بڑی عظیم جزا یہ ہے کہ یہی رسول وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے صرف فتح مکہ یا ارد گرد کے علاقے کے لیے نہیں بھجوایا تھا، اس غرض سے مبعوث فرمایا تاکہ دین حق باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے. بس اللہ کے ارادے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے
भेजने अल्लाह ताला के इरादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के मुतालिक तो बहुत वसी और आलमगीर थे। बस वो फतेह जो हमें दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी, जब उनकी रोशनी में देखें तो वो छोटी छोटी फतूहात दिखाई देती हैं। तो करीब में कुछ थोड़ी सी चीज़ें दी गई हैं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर कि वो सारी फतूहात जिनका आइंदा आने का वादा दिया गया है वो भी ज़रूर तुम्हें अता होंगी, क्योंकि करीब की फतूहात भी अदा कर दी गई। ये अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया, तो कैसे मुमकिन है कि वो बईद की फतूहात खुदा अता न करे जबकि तुमने अपनी आँखों के सामने उसके सारे वादे सच्चे होते हुए देख लिए, ये पूरे होते हुए देख लिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह और वो लोग जो उसके साथ हैं, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुफ़ार के मुकाबिल पर बहुत सख्त हैं, आपस में बेइंतहा रहम करने वाले। इसके मुतल्लिक मैं पहले कई दफ़ा इन आयात की तफसीर में बयान कर चुका हूँ कि उनकी सख्ती जो कुफ़ार के मुकाबिल पर थी, दिलों की सख्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती थी। वो कुफ़ार के मुकाबिल पर सख्त थे, बावजूद इसके कि उनके दिल इंतहाई रहम करने वाले थे, क्योंकि सख्त दिल आदमी रुहमा नहीं हुआ करते। हमने अक्सर देखा है कि जो सख्त और तुरश रू लोग हों वो अपने घर में 20 बच्चों से भी वही लहजा रखते हैं, वही तरह रखते हैं। शाज़ के तौर पर कोई मिलेगा जो बाकी सब दुनिया से तुरश रू हो, अपना 20 बच्चों से ना हो। मेरे इल्म में कोई नहीं ऐसा आदमी आया। अक्सर देखा है मेरी मुलाकातों के दौरान भी कि जो सख्त कलामी करने वाले हैं वहाँ भी वो फ़ौरन मेरे सामने डांट टपट से काम लेते हैं। तो रहम दिल सख्त दिल हो ही नहीं सकता, ये सख्त दिल रहम दिल हो ही नहीं सकता। इसलिए अशिद्दा अगर वो हैं तो महज इन मानों में कि उनके बद असरात को कबूल करने से कुल्लियतन इनकार करने वाले, वो अपने काफिराना अक़ीदों और काफिराना आमाल के मुकाबिल पर अपने दिलों की मुकम्मल हिफाजत करने वाले हैं, और इन मानों में अशिद्दा हैं। लेकिन बहुत रहीम व करीम हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत रहम का मामला करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से उनको किसी दिफा की ज़रूरत नहीं। जिसका मतलब ये भी है कि मोमिन सोसाइटी से अल्लाह ताला ये तवक्को रखता है कि उनका कभी कोई बद असर दूसरे मोमिनों पर ना पड़े, क्योंकि रहमा होने के नतीजे में उनका असर कबूल करने वाले हैं। तराहुम रुक्कन सुज्जदन, ये फजीलत उनको क्यों अता हुई? इसलिए कि तू उनको देखेगा रुकू करते हुए और सजदा करते हुए। रुकू और सजदा बता रहा है कि उनका हर फ़ेल अल्लाह की खातिर है। वो खुदा के सामने झुकते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं, इसलिए कि उनको गैरों से कोई गरज ही नहीं है। और यहाँ दो मज़मून बैक-वक्त बयान हो रहे हैं। एक ये कि वो रहमा हैं मोमिनों पर, इसलिए नहीं कि उनसे कुछ फैज़ चाहते हैं, बल्कि मोमिनों पर रहमा हैं क्योंकि उनके दिल उनकी तरफ झुकते हैं, उन पर एहसान करते हुए। इन मानों में एहसान तो नहीं कहना चाहिए, इस तरह झुकते हैं कि उनसे उनको कोई भी काम और वो भी नफसानी गरज नहीं। बस कुफ़ार पर अशिद्दा हैं इसी पहलू से
کہ ان پر اشداء ہونے کی کوئی نفسانی غرض نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی انتقامی کارروائی پیش نظر نہیں، محض اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی خاطر اشداء ہیں، اور مومنوں پر اللہ ہی کی خاطر رحماء ہیں، ان سے کسی فیض کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر کوئی فضل چاہتے ہیں اور رضا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی، بندوں سے نہ فضل کی توقع ہے نہ رضا کی توقع ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے اس طمانینت قلب کو دکھا رہے ہیں جو اس طرز عمل کے نتیجے میں لازماً ہونی چاہیے۔ سیماہم، ان کی چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے نشان ظاہر ہوئے ہیں، پیشانی پر نہیں، چہروں پر، یعنی پورے کا پورا چہرہ وہ عکاسی کر رہا ہے اللہ کی رضا کی اور اس کے فضلوں کی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں ان کی یہ مثال بیان ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تورات میں یہ مثال کہاں بیان ہوئی ہے؟ کیوں جناب؟ جہاں یہ بیان ہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، تو قدوسی تو ہیں ہی وہی لوگ جو دنیا سے تعلق کاٹ کر الہی لوگ ہو چکے ہوں، تو اس تفصیل کے ساتھ تو وہاں ذکر نہیں، مگر لفظ قدوسی بتا رہا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خدا والے لوگ ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ پاکوں میں شمار ہوں گے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، اور تورات کی وہ آیت تفصیل سے آپ پڑھ لیں، وہ انہی پر صادق آتی ہے۔ وہ مثلہم فی الانجیل، اور ایک مثال ان کی انجیل میں بھی ہے۔ جو مثال انجیل میں ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو تورات میں ہے۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ، یہ مثال پہلے دور کے صحابہ پر چسپاں ہو نہیں سکتی، کیونکہ پہلی مثال اگر چسپاں ہو اس میں ایک شاندار عظیم فوجی غلبے کا ذکر ہے، اور وہ کومپل کا آہستہ آہستہ پھوٹنا، آہستہ آہستہ بڑھنا، بیک وقت اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ اور موسیٰ کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، اس سے بہت زیادہ شاندار غلبہ جو موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا، اس سے بہت زیادہ شاندار غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، مگر وعدے دونوں سے ایک ہی جیسے تھے، ملتے جلتے۔ موسیٰ سے بھی یہی وعدہ تھا کہ تو بڑی شان سے داخل ہوگا، لیکن وہ دعویٰ وہ وعدہ مؤخر ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر جو عظیم الشان تفسیر فرمائی ہے، اس کا میں نے اپنی جلسے کی تقریر میں ذکر کیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو تو شاید ذہن نشین ہو چکی ہو بات، اگر نہیں سنا تو غور سے دوبارہ اس حصے کو سن کے دیکھ لیں۔ بس اگلی مثال جو انجیل میں ہے وہ تو ہمارے زمانے میں پوری ہو رہی ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، ہمیں رسول اللہ کے ساتھی قرار دیا گیا ہے، اور ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو رہا ہے۔ بس یہ جو دلچسپ پہلو ہے ان آیات کا، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ،
ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹل پر کھڑی ہو جائے۔ یہ جماعت احمدیہ کی اب یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ وقت گزر گیا، لد گئے وہ دن جب یہ سوچا بھی کرتے تھے کہ پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ شروع میں جب کونپل نکلتی ہے تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں رون سکتے؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان کو اللہ کی حفاظت ہے، ورنہ غیظ تو کھا رہے ہیں اور روند نہ سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام بالکل تھوڑے تھے، اور آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو بظاہر ان لوگوں کو مسیح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مٹانے پر مقدرت حاصل تھی، مگر کچھ نہیں کر سکے، کوئی پیش نہیں گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ کیسے سوچیں گے جو عدد کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں کہ اب ان کو پاؤں تلے رون دیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یوجب الذرا، اب یہاں ذرا لفظ ہے جو جمع کا صیغہ ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف یہ منسوب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ترجمہ درست نہیں کہ اللہ نے جس کھیتی کو بویا ہے اس کی نشو و نما پر اللہ کو یہ نشو و نما بہت پسند آئے گی، کیونکہ بونے والوں کو پسند آئے گی۔ بس جن لوگوں نے جماعت احمدیہ کو پھیلانے میں قربانیوں سے کام لیا ہے، اب جلسے پر جو آئے ہوئے تھے سارے، ان کے نعرہ تکبیر اس وجہ سے تھے، وہ خود اپنی کھیتیوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ ان میں ہر ایک ملک کے نمائندے شامل تھے جو اپنے اپنے ملک میں جماعت احمدیہ کی کھیتی کی طرح نشو و نما پر گواہ بن گئے تھے۔ آج کل بعض مولوی شو میں جاتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، فرضی باتیں ہیں، تو اگر یہ جھوٹ ہوتا تو ملکوں کا نام میں کیوں لیتا؟ اور ان کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹیلی ویژن پر سن بھی رہے تھے، تو ان سب کو تو فوراً مرتد ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری طرف یہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ منسوب کر رہا ہے، یہاں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، تو جو چند ہوتے وہ بھی مرتد ہو جاتے۔ مگر یہ نعرہ تکبیر جو یہاں بلند کر رہے تھے، وہاں بھی ان سب کے نمائندے ٹیلی ویژن کے گرد بیٹھے یہی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ اس سے پختہ گواہی اور پھر کیا ہو سکتی ہے؟ تو ذرا یہ لوگ ہیں، یعنی جماعت احمدیہ جو اس دور سے گزر رہی ہے، یہی وہ کھیتی بونے والے لوگ ہیں کہ ان کی کھیتی کا پھولنا پھلنا ان کو بہت پسند آتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور ایک غرض اس کی یہ ہے کہ کفار اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ غیظ میں مبتلا ہو جائے۔ جو کھیتی اپنوں کو خوش کر رہی ہے ذرا کو، وہ غیروں کو غیظ میں اور بھڑکا دے، تاکہ یہ چیلنج ہمیشہ باقی رہے، جو کرنا کر کے دیکھ لو، ہم بڑھیں گے اور تمہاری خواہشوں کے علی الرغم، تمہارے ارادوں کے علی الرغم بڑھیں گے، اور اب تمہیں دکھا رہے ہیں یہ کھیتیاں ساری، جہاں تم مٹانے کا زور رکھ سکتے ہو یہ تمہارے لیے کھلی دعوت ہے۔ اور اگر غیظ نہ بڑھے تو یہ ارادے بھی ان کے نہیں بڑھیں گے۔ غیظ بڑھے گا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ وہ ہر جگہ جماعت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت بین ہی یہی ہو رہا ہے۔ بہت ان کے منہ سے جھاگے نکل رہے ہیں، بہت جوش آ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب اس کو مٹا کے چھوڑنے، تو ہمارے دیکھتے دیکھتے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ
ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے۔ منہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب کو صحیح معنوں میں ایمان لانے اور پوری طرح نیک عمل کی توفیق نہیں ملا کرتی، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ایمان بھی لاتی ہے اور اس پر نیک عمل بھی کر کے دکھاتی ہے، اس کا فیض پھر باقی سب کو پہنچتا ہے، یعنی ان کا فیض باقی سب کو پہنچتا ہے۔ مغفرتاً و اجراً عظیما، ان سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان سے جو غلطیاں بھی سرزد ہو گئی ہوں خدمت دین کے تعلق میں، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور اجر عظیم اس کے علاوہ عطا فرمائے گا۔ بس پہلے گناہوں کی بخشش کے بعد اجر عظیم کا وعدہ، یہ بہت بڑا وعدہ ہے جو اس سورہ فتح میں دیا گیا ہے، اور سورہ فتح یہ اولین فتح نہیں ہے بلکہ مسلسل اسلام کی ہونے والی فتوحات پر گواہ بن گئی ہے۔ اب دوبارہ اس کا شروع سے آخر تک مضامین کا مطالعہ کریں، فتوحات اسلام کا لامتناہی سلسلہ ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، اور آخرین میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور یہاں سے جو سلسلہ پھوٹا ہے، اس کو آغاز سے لے کر اس کے منتہا تک بیان فرما دیا کہ اس رخ پر یہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دوسرے ادیان پر غالب آ جائے۔ اٹھا لیں۔ اب ایک دو آیات ہی غالباً یہاں اگلی صورت کی ہم پڑھ سکیں گے، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ 3 آیات پڑھتا ہوں، 3 منٹ باقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو۔ بین ید اللہ و رسول ہی میں بین یدہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے، تو تقدمو میں نے پیش قدمی، بس رسول اللہ اور رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اس سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے نہ بھاگا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ کا تقوی سے مراد وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جنہ ہونا مراد ہے، کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی پناہ میں آؤ۔ یہ آگے چلے گا تو تمہیں جنت عطا ہوگی، اگر آگے نہیں چلے گا تو تم اس سے عاری رہ جاؤ گے، اس حفاظت سے جو رسول کی وجہ سے تمہیں عطا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ یہ مضمون وہی ہے، اس میں آداب کے اور طریق سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو آگے بڑھنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا، اپنی آواز نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کیا کرو۔
اور جس طرح تم میں سے بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اونچی بات نہ کیا کرو۔ عام بول چال میں لوگ اونچی آواز سے مخاطب ہو جاتے ہیں، بعض مجالس میں بھی، یہ بدتمیزی ہے، یہ مجالس کے آداب کے خلاف ہے۔ لیکن ایسی مجلس جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اس میں کسی صاحب ایمان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ اونچی آواز میں باتیں کرے۔ ایسا اگر ہو تو اس کی وارننگ تنبیہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی نیکی کی توفیق ملنا تو الگ بات ہے، مغفرت کا سلوک تو الگ معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے پہلے اعمال بھی ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ تک نہ چلے کہ اس بظاہر چھوٹی بات سے ہم اپنے ساری زندگی کے اعمال ضائع کر چکے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے ہی نہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ معمولی بات ہے، مگر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پیش نظر رکھنا جو حفاظت کا ذریعہ ہے، لازم ہے کہ ان پر احسان نہیں بلکہ احسان کا بدلہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی تقوی عطا کرنے سے پہلے کوئی آزمائش بھی تو ہونی چاہیے تھی، تاکہ یقین ہو کہ یہی لوگ تقوی کے اہل ہیں۔ بس اللہ کی طرف سے تقوی انہی کو عطا ہوگا جن کی پہلے آزمائش عطا ہونا تھا، جن کی پہلے آزمائش کی جا چکی ہوتی۔ اور یہ آزمائش کے طریقے بیان ہو رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح جان لیا کہ یہ لوگ متقی ہیں اور تقوی متقی ہونے کے اہل ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہی وہ ہیں جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقدر ہے۔ بس 3 آیات کے ساتھ ہی وقت قریباً ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ۔